الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین المیامین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَمُنْكِرِ وِلَایَتِهِمْ أَجْمَعِينَ۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الحکیم وفرقانہ المجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ خمسہ مجالس اعضاء کے لیے قرآن مجید فرقان حمید سورہ مبارکہ آل عمران کی ایک مختصر سی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم کی آواز آ رہی ہے یا ایہا الذین آمنوا۔ آل محمد کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب بھی قرآن مجید میں اس آیہ کریمہ کے اس لفظ کو سنتے تھے یا ایہا الذین آمنوا تو کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، یعنی پروردگار تو ہمیں مخاطب کر رہا ہے تو ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آواز پروردگار آ رہی ہے یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو کیا کرو؟ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ کیسا تقوی؟ حق تقاتہ، جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق بنتا ہے یہ تو کام کرو، اور کیا نہیں کرو؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھو خبردار تمہیں موت نہ آ جائے مگر یہ کہ اس حالت میں ہو کہ تم اسلام لا چکے ہو، تم مسلم ہو چکے ہو، تم اسلام کی حالت میں آ چکے ہو، تب تمہیں موت آئے۔ اسلام سے پہلے مر مت جانا۔ پس دو چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے، پہلی چیز ہے تقوی، دوسری چیز ہے حق کا تقاتہ۔ اس آیہ کریمہ کو قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کو آپ کی خدمت میں اس لیے سرنامہ کلام کے طور پر منتخب کیا کیونکہ جب میری اور آپ کی آقا زادی حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا خطبہ فدقیہ دینے کے لیے دربار میں گئی ہیں تو جہاں پر بی بی نے مختلف آیات کی تلاوت کی ہے انہی آیات میں سے ایک آیت یہ ہے، بی بی کہہ رہی ہے قرآن کی آیت سے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ایسا تقوی جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق بنتا ہے۔ کیا ہوتا ہے یہ تقوی؟ کس کو کہتے ہیں تقوی؟ آواز پروردگار آ رہی ہے روزے کو اس لیے واجب کیا تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تمہارے لیے اللہ نے عبادتوں کو اس لیے رکھا تاکہ تم مقام تقوی تک پہنچ جاؤ۔ نماز کیا ہے؟ نماز ہر متقی کے لیے ہے، نماز انسان کو تقوی تک لے کر جاتی ہے۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ عمل اسی کا قبول ہوگا جس کے دل میں تقوی ہوگا۔ کیا ہوتا ہے یہ تقوی؟ آواز آ رہی ہے معصوم فرما رہے ہیں تقوی یہ ہے کہ اس مقام پر حاضر رہو جہاں خدا تمہیں دیکھنا چاہتا ہے، وہاں سے غائب رہو جہاں خدا تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اسے کہتے ہیں مختصر الفاظ میں تقوی، وہاں پر انسان حاضر رہے جہاں پر اسے ہونا چاہیے تھا۔ لیکن تم ایمان والے ہو، قرآن کہہ رہا ہے تم علی والے ہو، قرآن کہہ رہا ہے تمہارے دل میں حضرت زہرا کی محبت ہے، ایمان یہی ہے نا؟ پس اللہم صلی علی محمد، بس جب ایمان یہی ہے تو تمہاری ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے۔
اب تقوی اختیار کرو، لیکن تقوی کا وہ درجہ، وہ لیول، وہ مقام کہ جو امام المتقین کے ماننے والوں کا درجہ ہونا چاہیے۔ کیا ہے تقوی؟ تقوی یعنی انسان اس مقام سے دور رہے جہاں پر خدا اسے نہیں دیکھنا چاہتا، اس مقام پر حاضر رہے جہاں پر خدا دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن کیسا تقوی؟ حق کا تقاتی ہی، جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق بنتا ہے، یعنی تمہارا درجہ بلندر ہے، تمہارا لیول کچھ اور ہے، اس مقام کا تقوی اختیار کرو جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق بنتا ہے۔ جب شہزادی دربار میں گئی تو بی بی اس آیت کی تلاوت کیوں کر رہی ہے؟ بی بی معاشرے کی فکر کی اصلاح کرنا چاہتی ہے، بی بی معاشرے کی آئیڈیولوجی کو تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ دیکھو ویسا کام کرو جیسا کام کرنے کا حق بنتا ہے، اور اسی کو عدل کہا جاتا ہے۔ اس طرح کام کرو جس طرح کام کرنے کا حق بنتا ہے، اس کام کو انجام دو جس کام کو انجام دینا چاہیے ہر مقام پر، چاہے انفرادی زندگی میں چاہے اجتماعی زندگی میں۔ نماز اس طرح پڑھو جس طرح پڑھنی چاہیے، روزہ اس طرح رکھو جس طرح رکھنا چاہیے، زکوٰۃ اس طرح دو جس طرح ادا کرنی چاہیے، اہل بیت کو اس طرح مانو جس طرح ماننا چاہیے۔ اسی کو عدل کہا جاتا ہے۔ اس کو منصب دو کہ جس کو منصب دینا چاہیے، اس کو مقام دو جو اس مقام کا اہل ہے۔ یہ ہے اصل تقوی۔ تقوی صرف انفرادی زندگی کے اندر نہیں ہے، تقوی صرف تنہائی کے اندر نہیں ہے، بلکہ تقوی انسانی معاشرے کے اندر، تقوی اجتماعی ذمہ داری کا بھی نام ہے۔ اجتماعی تقوی کیا ہے؟ اس کی ولایت میں رہو جس کی ولایت میں ہونا چاہیے، اس کو حکومت دو جس کو حکومت دینی چاہیے۔ بی بی گئی ہے فکر کی اصلاح کرنے کے لیے، اور جب بی بی دربار میں پہنچی ہے توحید کو بیان کیا، بی بی نے انبیاء اور بعثت کے فلسفے کو بیان کیا، بی بی نے اپنے بابا کے کارناموں کو بیان کیا، بی بی نے قرآن کے فضائل پڑھے۔ اس کے بعد شہزادی خطبہ فدکیہ میں اس مقام پر پہنچی جب بی بی ایک ایک کر کے عبادات کا ذکر کرے گی، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، امر بالمعروف کا، نہی عن المنکر کا، جہاد کا۔ لیکن بی بی کیا کہیں گی؟ نماز پڑھو نہیں، روزہ رکھو نہیں، حج کرو نہیں، زکوٰۃ دو نہیں، جہاد پہ جاؤ نہیں۔ بی بی یہ بتائیں گی اللہ نے نماز کو کیوں رکھا ہے، بی بی بتائیں گی روزہ کیوں رکھو، حج پر کیوں جاؤ، جہاد کو کیوں واجب کیا گیا ہے۔ یعنی جب تک دین کے فلسفے کو نہیں سمجھو گے، جب تک تمہارا نظریہ ٹھیک نہیں ہوگا، جب تک تمہاری آئیڈیولوجی ٹھیک نہیں ہوگی، جب تک تمہاری فکر ٹھیک نہیں ہوگی، تمہارا عمل ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ بی بی آئی ہے، بی بی آئی ہے دربار میں، اور بی بی نے کہاں سے شروع کیا ہے؟ توحید سے۔ آواز دے رہی ہے جعل اللہ الایمان کیوں تطہیرا لکم من الشرک، اللہ نے ایمان کو اس لیے واجب کیا تاکہ تمہیں شرک کی آلودگی سے پاک کر سکے۔ یعنی بی بی نماز کا فلسفہ بیان کرے گی، روزے کے احکام کو بیان کرے گی، بی بی زکوٰۃ کے فلسفے کو بیان کریں گی، حج، جہاد، خمس، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فلسفے کو بیان کریں گی۔ لیکن آغاز کہاں سے کر رہی ہیں؟ آغاز کر رہی ہیں توحید اور شرک کی بحث سے۔ بی بی اس آغاز سے یہ بتا رہی ہے، اور عجیب ہے، عجیب ہے، نماز کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے، حج کا ذکر ہے، جہاد کا ذکر ہے، امر بالمعروف کا ذکر ہے، نہی عن المنکر کا ذکر ہے، لیکن شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ توحید اور شرک سے۔ ختم کہاں پر ہو رہا ہے یہ ذکر؟ توحید اور شرک پر۔ یعنی اس عقیدے کی بحث کے درمیان اعمال کی بحث کو رکھ کر بی بی نے بتا دیا جب تک عقیدہ ٹھیک نہ ہو عمل ٹھیک نہیں ہوتا، جب تک توحید ٹھیک نہ ہو عمل ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جیسے ہی توحید کی اصلاح ہو جائے گی، جیسے ہی تمہارا نظریہ توحید ٹھیک ہو جائے گا، خود تم علی کے دروازے پر آ جاؤ گے۔
اگر تم ولایت سے دور ہو تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ تمہاری توحید ٹھیک نہیں ہے. اگر تم علی کے دروازے سے ٹھیک ہو مطلب تمہارا نظریہ توحید ٹھیک نہیں ہے. بی بی نے آغاز کیا توحید سے. جعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک. اللہ نے ایمان کو اس لیے واجب قرار دیا تاکہ تم شرک سے پاک ہو جاؤ. یعنی کیا؟ بی بی یہ بتانا چاہ رہی ہے جب تک دل میں شرک ہو تمہارے دل میں ایمان کی جگہ آ ہی نہیں سکتی. توجہ رکھیے گا. جب تک دل میں شرک ہو. شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک یعنی اللہ کا شریک قرار دینا. شرک صرف یہ نہیں ہوتا کہ دو خداؤں کو مانو. یہ شرک جلی ہے، آشکارا شرک، روشن شرک. ایک شرک ہوتا ہے شرک خفی. شرک خفی کیا ہے؟ یعنی انسان ظاہری طور پر تو زبان سے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، زبان سے کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہر نماز میں کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہر اذان میں کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. لیکن جب عملی میدان میں آ رہا ہے تو اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا بلکہ نفس کی پیروی کر رہا ہے. یہ ہے شرک خفی، چھپا ہوا شرک. جب عمل کے میدان میں آ رہا ہے تو شیطان کی پیروی کر رہا ہے. یہ ہے شرک خفی. شرک جلی ہماری زندگیوں میں نہیں ہوتا. عام طور پہ ہم خدا کے سوا کسی کو معبود کا اقرار نہیں کر رہے ہوتے، زبان سے نہیں دہرا رہے ہوتے، لیکن عملی زندگی میں کبھی عزت کے پیچھے ہوتے ہیں، کبھی شہرت کے پیچھے ہوتے ہیں، کبھی پیسے کے پیچھے ہوتے ہیں، کبھی دنیا کے پیچھے ہوتے ہیں، کبھی مقام کے پیچھے ہوتے ہیں، کبھی دنیا والوں کا خوف ہوتا ہے، کبھی خدا کو چھوڑ کر طاغوت کا خوف دل میں آ جاتا ہے. افراد نہیں بلکہ قومیں، توجہ ہے، افراد نہیں بلکہ قومیں اس لیے برباد ہو جاتی ہے کہ خدا کے خوف کو چھوڑ کر شرک کی گمراہی میں مبتلا ہو جاتی ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے کیا سکھایا؟ پہلے کہو لا الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں، کوئی عبادت کے قابل ہے ہی نہیں، الا اللہ، سوائے پروردگار عالم کے. یعنی جب تک باطل خداؤں کا انکار نہ ہو اس حقیقی خالق کا اقرار ہو ہی نہیں سکتا. جملے کو بدل دوں، جب تک تبرہ نہ ہو تولا ہو ہی نہیں سکتا. جب تک آل محمد کے دشمنوں سے بیزاری نہ ہو، جب تک فاطمہ زہرا کے قاسموں سے نفرت نہ ہو، دل میں فاطمہ کی محبت آ ہی نہیں سکتی. ایک دفعہ مل کر درود پڑھے محمد اور آل محمد کے ساتھ. قبلہ اجازت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد کیا کہہ رہے تھے ہم؟ جب تک باطل خداؤں کا انکار نہ ہو اس خدا کو سجدہ ہو ہی نہیں سکتا. جعل اللہ، بی بی خطبہ فدقیہ میں کہہ رہی ہے جعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک. اللہ نے ایمان کو اس لیے رکھا ہے تاکہ تمہیں شرک سے پاک کر دے. یعنی کیا؟ جب تک دل میں شرک کی آلودگی ہوگی، شرک صرف یہ نہیں ہے کہ سر عام کہتا پھروں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. نہیں، اگر نماز پڑھ رہا ہوں کسی کو دکھانے کے لیے تو یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے. شرک خفی ہے، چھوٹا شرک ہے، لیکن یہی چھوٹا شرک باعث بنتا ہے کہ انسان شرک کی آلودگیوں میں ڈوبتا چلا جاتا ہے. اگر عزاداری کر رہا ہوں، فرش عزا بچھا رہا ہوں، امام بارگاہ میں آ رہا ہوں کسی اور کے لیے، چہرہ دکھانے کے لیے، کسی اور کی خاطر، اہل بیت کے سوا کسی کے لیے بھی اگر آ رہا ہوں تو یہ چھوٹا ہی صحیح لیکن شرک ضرور ہے. اور جب تک شرک ہو ایمان آ ہی نہیں سکتا. جب تک دل میں شرک ہو ایمان کا نور دل میں
आ ही नहीं सकता। जअलल्लाहुल ईमाना तत्हीरन लकुम मिनश शिर्क। बीबी खुतबा फिदकिया में कह रही है अल्लाह ने ईमान को इसलिए रखा ताकि तुम्हें शिर्क की आलूदगियों से पाक कर दे। दिल में जब तक कसाफतो खबासतो नजासत मौजूद होगी आले मोहम्मद की मोहब्बत आ ही नहीं सकती। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ये वो ज़वाते मुक़द्दसा है जिनके लिए कुरान कह रहा है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ने ये इरादा कर लिया है। कौन अल्लाह? इज़ा अरादल्लाहु शैअन, जब अल्लाह किसी चीज का इरादा कर लेता है तो वो सिर्फ कहता है कुन फयकून, कहता है हो जा, वो चीज हो जाती है। ये कहना भी जो है ना हमें समझाने के लिए कहा गया है, वरना वहां पर कहने का तसव्वुर नहीं है। परवरदिगार जैसे ही इरादा करता है उसके बाद चीज मुहक्कक नहीं होती। इरादा किया एक लम्हे के बाद वो काम हो गया, नहीं, जैसे ही इरादा किया ये इरादा करना और चीज का मुहक्कक होना एक साथ अंजाम पाता है। आवाज आ रही है इन्नमा युरीदुल्लाह, यानी अल्लाह ने सिर्फ ये इरादा किया है, यानी इरादे की ताकीद को बयान किया जा रहा है। अल्लाह ने सिर्फ ये इरादा किया है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा, अल्लाह ने ये इरादा कर लिया है कि तुमसे दूर कर दे किसको? हर किस्म की नजासत को। और सबसे बड़ी नजासत खुद कुरान बता रहा है रिज्स। रिज्स क्या है? कुरान बताएगा ना रिज्स क्या है। कुरान कह रहा है हमने अहले बैत से रिज्स को दूर कर दिया। रिज्स क्या है? नापाकी। रिज्स क्या है? नजासत। रिज्स क्या है? खबासत। रिज्स क्या है? कसाफत। अल्लाह कह रहा है हमने अहले बैत से रिज्स को दूर कर दिया। अब रिज्स क्या है? कुरान बताएगा। कुरान कह रहा है शिर्क रिज्स है, शिर्क नजासत है, यानी सबसे पहले अहले बैत से जिस रिज्स को दूर करेगा वो शिर्क का रिज्स है। इसीलिए जब हमारी और आपकी औलादें पैदा होती है तो वो रोते हुए पैदा होती है, लेकिन जब आले मोहम्मद इस जमीन पर आते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हुए आते हैं। कोई कुरान पढ़ते हुए आता है, कोई सुभान अल्लाह पढ़ते हुए आता है, कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए आता है। ये वो ज़वाते मुक़द्दसा है जिनकी विलादत में भी तहारत होती है, जिनकी शहादत में भी तहारत होती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अल्लाह ने हर किस्म के रिज्स को, नापाकी को, नजासत को आले मोहम्मद से दूर कर दिया है। रिज्स क्या है? शिर्क रिज्स है। अल्लाह ने सबसे पहले जिस रिज्स को इनसे दूर किया, इसीलिए जब शायर कहता है अव्वल मुसलमान अली है तो इससे मुराद ये नहीं है कि मुसलमान होने में अव्वल अली है, ये अव्वल अददी नहीं है। एक अव्वल होता है अददी, यानी पहले के बाद दूसरा। एक अव्वल होता है मकामी, तवज्जो कीजिएगा, एक होता है अददी, एक होता है मकामी। मकामी अव्वल यानी क्या? यानी सबसे बुलंद जिससे बुलंद कोई ना हो, ये अव्वल मुसलमान है, यानी सबसे पहले इस्लाम लाने वाले नहीं है, क्योंकि पहले इस्लाम लाने वाला वो होता है जो काफिर हो और इस्लाम को कबूल करे। इसीलिए जब बाकियों को कहा जाता है तो रजी अल्लाह कहा जाता है, लेकिन जब बाकी भी अली इब्न अबी तालिब को मुखातब करते हैं तो कहकर मुखातब करते हैं करमल्लाहु वजहहू, अल्लाह अली के चेहरे पर करम नाजिल करे, यानी वो चेहरा जिस चेहरे ने कभी बुतों के आगे सर नहीं झुकाया, वो तारीख इस्लाम में या मुस्तफा का सर है या मुर्तजा का सर है। या हर किस्म के अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।
قسم کے رجس کو، ہر قسم کی ناپاکی کو، ہر قسم کی خباثت کو، ہر قسم کی کثافت کو ان سے دور کر دیا ہے، خالص کر دیا ہے، مخلص کر دیا ہے۔ مخلص نہیں، مخلص یعنی جو خود اخلاص تک پہنچ جائے، مخلص یعنی وہ کوشش کرے، ایسا نہیں ہے وہ کوشش نہیں کرا، اس نے کوشش کی لیکن اب اس مقام تک پہنچ گیا کہ اب اللہ نے اسے خالص کر دیا ہے، اب اللہ نے اسے پاک کر دیا ہے، اب اللہ نے اسے مخلص قرار دے دیا ہے۔ اور شیطان نے کہا کہ میں چاروں طرف سے اے اللہ تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، آگے سے بھی بہکاؤں گا، پیچھے سے بھی بہکاؤں گا، دائیں جانب سے بھی بہکاؤں گا، بائیں جانب سے بھی بہکاؤں گا، میں ہر طرف سے تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، پانچویں امام سے پوچھا گیا یہ جو شیطان ہر طرف سے بہکائے گا اس کا مطلب کیا ہے؟ امام باقر نے فرمایا شیطان آگے سے بہکائے گا یعنی تمہیں قیامت بھلا دے گا، سب سے بڑی مشکل تمہیں قیامت فراموشی میں مبتلا کر دے گا۔ مدینے میں جو کچھ ہوا اس کی جڑ یہ ہے، آج تک جو کچھ فساد ہو رہا ہے، جتنا ظلم ہو رہا ہے فلسطین سے لے کر پارا چنار تک، اس کی وجہ، اس کی علت، اس کا سبب یہ ہے کہ یہ قیامت فراموشی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اگر انسان یہ جان لے کہ جو خدا قرآن میں کہہ رہا ہے الم یعلم بان اللہ یرا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تمہیں نہیں دیکھ رہا؟ بس اگر اپنی اصلاح کرنا چاہتے نا، اس فرش ازا سے کوئی تحفہ لے کر جانا چاہتے، یہ ایک آیت کافی ہے، اس ایک آیت پر عمل کر لیں پوری زندگی تبدیل ہو جائے گی، پوری زندگی تبدیل ہو جائے گی، ہر طرح کا فساد زندگی سے ختم ہو جائے گا، ہر طرح کا گناہ زندگی سے ختم ہو جائے گا، ہر طرح کی بدکاری زندگی سے ختم ہو جائے گی، ہر طرح کی برائی زندگی سے ختم ہو جائے گی، اس ایک آیت پہ عمل کر لے۔ پروردگار کہہ رہے الم یعلم، کیا وہ نہیں جانتا بان اللہ یرا، کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ اگر وہ یہ پہچان لے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے جس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، وہ اسے دیکھ رہا ہے جس کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، وہ اسے دیکھ رہا ہے جس کی بارگاہ میں حساب کتاب ہوگا، وہ اسے دیکھ رہا ہے جس نے نعمتیں دی ہیں، وہ اسے دیکھ رہا ہے جس نے رحمتیں دی ہیں، وہ اسے دیکھ رہا ہے جس نے لطف و کرم کیا ہے۔ جب وہ دیکھ رہا ہے جس نے نعمت دی ہے تو اس کی نعمت سے گناہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کے سامنے، اس کی بارگاہ میں، اس کے محضر میں کیسے گناہ کر سکتا ہوں؟ الم یعلم بان اللہ یرا، شیطان آگے سے حملہ کرے گا، یعنی کیا؟ یعنی تمہیں قیامت فراموشی میں مبتلا کر دے گا۔ شیطان پیچھے سے حملہ کرے گا، یعنی کیا؟ شیطان کہہ رہا ہے، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے شیطان کی زبانی کہ میں تیرے تمام بندوں کو بہکاؤں گا مگر جو تیرے مخلص بندے ہوں گے انہیں نہیں بہکا سکتا، جنہیں تو نے خلوص عطا کیا ہے انہیں میں نہیں بہکا سکتا۔ شیطان چار جانب سے حملہ کرے گا، آگے سے حملہ کرے گا یعنی کیا؟ یعنی قیامت فراموشی میں مبتلا کر دے گا، تم قیامت کو بھول جاؤ گے۔ پیچھے سے حملہ کرے گا، پشت سر سے حملہ کرے گا، یعنی کیا؟ یعنی تمہیں دنیا کی محبت میں مبتلا کر دے گا، مال کی محبت، اولاد کی محبت، گھر کی محبت، عزت کی محبت، شہرت کی محبت، یہ سب محبتیں ہیں جس سے شیطان تمہیں گمراہ کرے گا، اللہ کی راہ سے ہٹائے گا۔ ساتھ ہے میرے، آگے سے حملہ کرے گا یعنی کیا؟ قیامت کو بھلا دے گا۔ پیچھے سے حملہ کرے گا یعنی کیا؟ دنیا کی محبت میں مبتلا کر دے گا۔ سیدھے ہاتھ کی جانب سے حملہ کرے گا، سیدھا ہاتھ اچھا ہے نا، اچھائی کی علامت ہے، سیدھے ہاتھ سے حملہ کرے گا یعنی کیا؟ یعنی تمہارے دین میں شکوک اور شبہات پیدا کرے گا۔ توجہ نہیں کر رہے، یعنی تمہیں دین میں شکوک اور شبہات پیدا کر کے کبھی الہاد کی صورت میں، کبھی تفرقے کی صورت میں، کبھی باطل فرقوں کی صورت میں، کبھی کس کی صورت میں، کبھی کس کی صورت میں، دین میں شکوک اور شبہات پیدا کر کے، اسلام میں شکوک اور شبہات پیدا کر کے۔ یہ مجلس کی کیا ضرورت ہے؟ کالے لباس کی کیا ضرورت ہے؟ نیاز کی کیا ضرورت ہے؟ چومنے کی کیا ضرورت ہے؟ زیارت کی کیا ضرورت ہے؟ شبیہ کی کیا ضرورت ہے؟ یا علی مدد کا فلسفہ کیا ہے؟ نماز ہاتھ کھول کے کیوں پڑھنی ہے؟ کبھی کسی لباس میں، کبھی کسی لباس میں، کبھی کسی طرح سے، کبھی کسی طرح سے۔ دین میں جو بھی شکوک اور شبہات پیدا کرے، سمجھ جائے وہ آیا تو اس لباس میں ہے لیکن وہ عالم نہیں ہے، وہ شیطان کا نمائندہ بن کے آیا ہے۔ کیا بات کی
عالم وہ ہوتا ہے جس کی بات سن کر دین پر ایمان میں اضافہ ہو جائے. اگر ایمان متزلزل ہو رہا ہے وہ عالم نما ہو سکتا ہے, حقیقی عالم نہیں ہو سکتا. اور یہ بصیرت اس دروازے سے ملے گی. کس کے پیچھے چلے؟ ہر اس لباس میں آنے والے کے پیچھے مت چلے. بصیرت کے ساتھ, شعور کے ساتھ, آگاہی کے ساتھ, فہم و فراست کے ساتھ جو آل محمد کے در سے ملتی ہے, دلوں کی نورانیت کے ساتھ. خود اہل بیت سے مدد مانگے, خود اہل بیت سے استعانت طلب کریں. کس کے پیچھے چلو جائے؟ شیطان کیا کرے گا؟ آگے سے حملہ کرے گا. یعنی کیا؟ کچھ دینا چاہتا ہوں اس لیے تکرار کر رہا ہوں, جوانوں سے مخاطب ہوں, بزرگوں سے نہیں. شیطان آگے سے حملہ کرے گا. یعنی کیا؟ قیامت بلا دے گا. پیچھے سے حملہ کرے گا. یعنی کیا؟ امام باقر فرما رہے ہیں دنیا کی محبت میں مبتلا کر دے گا. سیدھے ہاتھ سے حملہ کرے گا. یعنی کیا؟ دین میں شکوک و شبہات پیدا کرے گا. بائیں جانب سے حملہ کرے گا. یعنی کیا؟ یعنی شیطان تمہیں لذتوں کے پیچھے ڈال دے گا, شہوتوں کے پیچھے ڈال دے گا. شہوت غلط نہیں ہے. شہوت سے مراد صرف جنسی شہوت نہیں ہوتا. شہوت سے مراد ہر خواہش, مال کی خواہش, دولت کی خواہش, عزت کی خواہش, جنسی خواہش بھی, ہر طرح کی خواہش غلط نہیں ہے. لیکن خواہش اگر حکم خدا سے آگے بڑھ جائے, اگر عقل کے سائے میں نہ ہو, تب وہ انسان کو گمراہ کرتی ہے. خواہش اچھی ہے, خواہش اچھی چیز ہے. اگر خواہش نہیں ہوگی تو انسان کیسے اپنے بچوں کے لیے رزق کمائے گا, کیسے اپنی اولاد کے لیے پیسہ کمائے گا, کیسے اپنی زوجہ کی کفالت کرے گا. خواہش اچھی چیز ہے, لیکن اس خواہش کا حد سے بڑھ جانا غلط ہے. اسی طریقے سے غضب, اللہ نے غضب کی طاقت رکھی ہے, غصے کی طاقت رکھی ہے, غلط نہیں ہے, اللہ نے قرار دی ہے. غصے کی طاقت, غضب کی طاقت اللہ کی نعمت ہے, لیکن جب نعمت ہے جب یہ عقل کے سائے میں ہو. شہوت نعمت ہے جب یہ عقل کے سائے میں ہو, جب یہ کنٹرول میں ہو. افراط اور تفریط انسان کو گناہ میں مبتلا کرتی ہے. افراط اور تفریط انسان کو برباد کر دیتی ہے, مصیبت میں مبتلا کر دیتی ہے. اگر یہ مینج ہو, اگر یہ کنٹرول ہو, اگر یہ خدا کے حکم کے سائے میں ہو, تو شہوت بھی نعمت ہے, غضب بھی نعمت ہے, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. بس شیطان انسان کو بائیں جانب سے گمراہ کرے گا. یعنی کیا؟ لذتوں میں مبتلا کرے گا. 4 ڈائریکشن ہوتی ہے, 6, کون سی 2 رہ گئی؟ اوپر سے اور نیچے سے گمراہ نہیں کر سکتا. یعنی کیا؟ یعنی جو خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے گا شیطان اس پر حملہ نہیں کر سکتا. جو خدا کی بارگاہ میں سر کو جھکا دے گا اور خدا سے مدد طلب کرے گا, اس شیطان اسے گمراہ کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا. یعنی جو خدا سے متصل ہو جائے گا, جو خدا کی بارگاہ میں خدا سے مدد طلب کرے گا, خدا اسے نہ گمراہ ہونے دے گا, نہ خدا اسے برباد ہونے دے گا. خدا اسے صراط مستقیم پہ رکھے گا اگر وہ خدا سے امید رکھے گا. اسی لیے آیت نے کیا کہا؟ افوض امری اللہ, میں اپنے تمام امور کو تیرے حوالے کرتا ہوں. کیوں؟ واللہ بصیر بالعباد, اللہ اپنے بندوں کی بہتری کو جاننے والا ہے. قرآن کہہ رہا ہے من یتوکل علی اللہ, توجہ نہیں ہے آپ کی, جو اللہ پر توکل کرتا ہے فہو حسبہ, اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. من یتوکل علی اللہ, جو اللہ پر توکل کرتا ہے, جس کی امید اللہ سے ہوتی ہے, اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. جناب سیدہ نے خطبہ فدق میں فرمایا جعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک, اللہ نے ایمان کو اس لیے قرار دیا تاکہ اس ایمان کے ذریعے سے تم شرک سے دور ہو جاؤ. اگر زبان سے ایمان کا اقرار کر رہے ہو لیکن علی کے دروازے پر نہیں آ رہے ہو, سمجھ جاؤ ابھی تمہارے دل میں شرک کی آلودگی پائی جاتی ہے, ابھی تمہارے دل میں شرک پایا جاتا ہے. اگر شرک نہیں ہوتا کبھی بھی علی کے در سے دور نہیں ہوتے. بس سمجھ میں آ گیا, یہاں تک پہنچ گئے ہم. ایک تلوار میں 2 نیامیں نہیں رہ سکتی, ایک سینے میں 2 دل نہیں ہو سکتے, یا خدا ہوگا یا شرک ہوگا. جیسے ہی شرک گیا خدا کا نور آ جائے گا, جیسے ہی طاغوت کی ولایت سے باہر آیا
الہی ولایت کے سائے میں آ جائے گا۔ جیسے ہی طاغوت کو چھوڑا الہی ولایت میں آ جائے گا۔ خدا کی ولایت اور طاغوت کی ولایت ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، قرآن کہہ رہا ہے نا، جس نے طاغوت کا انکار کیا وہ اللہ کی ولایت میں آ گیا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ اسے ظلمتوں سے نور کی طرف لے کر آ جائے گا۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور جو کفر اختیار کرتے ہیں ان کا ولی طاغوت ہے۔ طاغوت کیا کرتا ہے؟ طاغوت انہیں نور سے ظلمت کی طرف لے کر آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسے ہی غیر خدا کا انکار کیا خدا کی ولایت میں آ گئے، جیسے ہی خدا کی ولایت میں آ گئے خود بخود شرک دل سے نکل جائے گا، جیسے ہی شرک دل سے نکلے گا خود بخود خدا کی ولایت آ جائے گی۔ دونوں چیزیں صحیح ہے۔ بی بی نے پھر احکام کا فلسفہ بیان کرنا شروع کیا، نماز اس لیے، روزہ اس لیے، حج اس لیے، زکوٰۃ اس لیے، خمس اس لیے۔ جان بوجھ کے بیان نہیں کر رہا، بیان کر سکتا ہوں، جان بوجھ کے بیان نہیں کر رہا۔ بزرگوں سے مخاطب نہیں ہوں، جوانوں سے مخاطب ہوں، تاکہ جوانوں کو توفیق ملے، گھر پہ جا کر خطبہ فدکیہ کو پڑھیں اور سنیں اور سمجھیں۔ شہزادی کی شب شہادت میں دیکھیں اللہ نے نماز کو کیوں واجب کیا ہے، فاطمہ بتا رہی ہیں۔ اللہ نے زکوٰۃ کو کیوں رکھا ہے، فاطمہ بتا رہی ہیں۔ کوئی مشکل نہیں ہے، پہلے ہو سکتا تھا مشکل ہو، آپ کتاب خانے میں جا کر ڈھونڈے خطبہ فدق کہاں سے ملے گا۔ اب تو حضرت آیت اللہ گوگل پہ جا کر لکھیں گے خطبہ فدکیہ کا اردو ترجمہ، اور وہ آیت اللہ آپ کو جو سب کچھ جانتا ہے وہ آپ کو فوراً سے بتا دے گا۔ جس کو جتنی بڑی نعمت ملتی ہے نا اس سے اتنا بڑا سوال بھی ہوگا۔ بزرگوں سے اتنا سخت سوال نہیں ہوگا جتنا جوانوں سے ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے زمانے میں نہیں تھا، آپ کے زمانے میں یہ سہولتیں موجود ہیں۔ جب سہولتیں موجود ہیں تو اللہ کی نعمت ہے نا، اب اس سے استفادہ بھی کریں، اپنے دین کی راہ میں استفادہ کریں، حق کی راہ میں استفادہ کریں، حق کی مضبوطی کے لیے استفادہ کریں۔ بی بی نے بتا دیا اللہ نے ایمان کو کیوں رکھا ہے، اللہ نے ایمان کو کیوں قرار دیا، تاکہ شرک سے پاک ہو جاؤ۔ اب فوراً سے سوال آئے گا شرک سے پاک کیوں ہونا ہے؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ شہزادی نے فلسفہ احکام کو بیان کیا اور پھر اختتام دوبارہ سے اس پر کیا، یعنی آغاز بھی توحید اور شرک کی بحث سے، اختتام بھی توحید اور شرک کی بحث پر ہے۔ یعنی بی بی بتا رہی ہے میں فاطمہ، میری زبان توحیدی زبان ہے، فاطمہ کی زبان لسان توحید ہے، توحید کے سوا فاطمہ کی زبان پر کچھ آ ہی نہیں سکتا۔ آغاز بھی توحید سے ہے، اختتام بھی توحید پر ہے۔ زندگی کا آغاز بھی توحید سے ہے، زندگی کا اختتام بھی توحید پر ہے۔ خطبے کا آغاز بھی توحید سے ہے، خطبے کا اختتام بھی توحید پر ہے۔ مل کر صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ حضرت فاطمہ زہرا بلند صلوات۔ آواز آ رہی ہے حرم اللہ، خطبہ فدکیہ بی بی فرما رہی ہے حرم اللہ الشرک اخلاصا لہ بالربوبیت۔ سنو سنو سنو، فاطمہ زہرا بتا رہی ہے اللہ نے شرک کو حرام قرار دیا۔ کیوں؟ اللہ نے ایمان کو کیوں واجب قرار دیا؟ تاکہ تم شرک سے پاک ہو جاؤ۔ حرم اللہ الشرک، اللہ نے شرک کو حرام قرار دیا۔ کیوں؟ اخلاصا لہ بالربوبیت، تاکہ اس کی ربوبیت کے لیے تم خالص ہو جاؤ، اخلاص کے مرحلے تک پہنچ جاؤ۔ کیسا اخلاص؟ ایسا اخلاص کہ حسن اور حسین بیمار ہو جاتے ہیں۔ سیدہ نذر کرتی ہیں کہ اگر حسنین صحت مند ہو گئے تو میں 3 دن تک روزے رکھوں گی۔ نذر کرنا بھی سکھایا ہے شہزادی نے، کیسی نذر کروں؟ 3 دن تک روزے رکھوں گی۔ حسنین کو اللہ شفا عطا کرتے ہیں۔ شہزادی
حسنین کریمین کو پروردگار شفا عطا کرتا ہے۔ بیوی روزہ رکھتی ہے لیکن بیوی تنہا روزہ نہیں رکھتی، علی ابن ابی طالب بھی روزہ رکھتے ہیں۔ صرف علی روزہ نہیں رکھتے بلکہ ابھی بیماری سے جن بچوں نے شفا پائی ہے وہ حسن و حسین بھی روزہ رکھتے ہیں۔ صرف حسن و حسین روزہ نہیں رکھتے، گھر کی کنیز فضہ بھی روزہ رکھتی ہے، روزہ رکھتی ہے۔ اور اب جب روزے کے افطار کا وقت آتا ہے، فاطمہ الزہرا اپنے ہاتھوں سے گھر میں روٹیاں بناتی ہیں۔ فاطمہ کے ہاتھ کی روٹیاں، بچوں کا روزہ ہے، روٹیوں کی خوشبو گھر میں پھیل چکی ہے، افطار کے لیے سفرہ رکھتا ہے، ایک تو روٹیاں اور پھر فاطمہ کے ہاتھ کی بنی ہوئی روٹیاں۔ جیسے ہی افطار کے لیے دسترخوان لگتا ہے، دروازے پر دستک ہوتی ہے، پوچھا جاتا ہے کون آنے والا؟ کہتا ہے یتیم ہوں، کچھ دے دیجئے۔ فاطمہ اپنی روٹی اٹھا کر سائل کو دیتی ہے، علی ابن ابی طالب اپنی روٹی یتیم کو دیتے ہیں۔ جیسے ہی بچے یہ عمل کرتے ہوئے ماں باپ کو دیکھتے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا نا، ماں باپ اچھا کام کریں اور بچے ان کی پیروی نہ کریں، ہو ہی نہیں سکتا۔ فوراً سے جیسے ہی ماں باپ نے اپنی روٹیاں یتیم کو دی، بچوں نے بھی اپنی روٹیاں اٹھا کر یتیم کو دے دی۔ اس گھر کی کنیز کا بھی کیا معیار ہے، جب 4 روٹیاں یتیم کو مل گئی، فضہ نے بھی اپنی روٹی اٹھائی اور یتیم کو دے دی۔ ایک یتیم آیا تھا لیکن 5 روٹیاں لے کر گیا۔ سمجھ میں کیا آیا؟ سمجھ میں آیا جو اس دروازے پر آ جائے اسے در در نہیں جانا پڑتا، اس دروازے سے اتنا مل جاتا ہے کہ وہ خود کفیل ہو جاتا ہے، اس دروازے سے اتنا مل جاتا ہے کہ وہ غنی ہو جاتا ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے جو دوسروں کو غنی بنا دیتا ہے، یہ وہ دروازہ ہے جو دوسروں کو بے نیاز بنا دیتا ہے۔ سب نے اپنی روٹیاں دے دی، 3 دن روزے رکھنے تھے، اگلا دن ہوا بغیر افطار کے، اگلے دن کا روزہ رکھا، اور پھر سے جب سفرہ لگا، روٹیاں بنی، پھر سے دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا گیا کون آنے والا؟ کہتا ہے مسکین ہوں۔ فاطمہ نے روٹیاں دی، علی نے روٹیاں دی، حسنین نے روٹیاں دی، فضہ نے روٹیاں دی۔ پھر سے تیسرا دن ہوا، سفرہ لگا، دسترخوان لگا افطار کے لیے، پھر سے دستک ہوئی، پوچھا گیا کون؟ کہا اسیر ہوں۔ پھر سے 5 نے اپنی روٹیاں اس اسیر کو دے دی۔ پیغمبر گھر میں آئے، پیغمبر نے ماجرا پوچھا کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ بتایا گیا کہ اس طریقے سے ہوا، حسنین کا رنگ تبدیل ہو چکا ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں جبرائیل آیت لے کر نازل ہوئے، وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں کبھی مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، کبھی یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں، کبھی اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ عظمت در زہرا بلند تر صلوات۔ اللہ نے شرک کو کیوں حرام قرار دیا؟ حرم اللہ الشرک، بی بی خطبہ فدقیہ میں فرما رہی ہے، حرم اللہ الشرک اخلاصا لہو بالربوبیت، تاکہ اس کی ربوبیت کے لیے تم اپنے آپ کو خالص کر لو۔ سب نے اپنی روٹیاں دی، اور پھر روٹیاں دینے کے بعد کیا کہا؟ روٹیاں دینے کے بعد فاطمہ الزہرا نے اتنا بڑا جملہ کہا کہ اللہ نے اسے قرآن کی آیت بنا دیا۔ جملہ فاطمہ کی زبان سے نکلا، لیکن جملے کا معیار یہ تھا، جملے کا کمال یہ تھا کہ اس جملے کو قرآن کی آیت بنا دیا گیا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں کبھی مسکین کو کھلاتے ہیں، کبھی یتیم کو کھلاتے ہیں، کبھی اسیر کو کھلاتے ہیں، اور روٹیاں دے کر کہتے ہیں یطعمون، ہم تمہیں کیوں دے رہے ہیں، ہم تمہیں کیوں کھلا رہے ہیں، سنو، ہم تمہیں کیوں عطا کر رہے ہیں، سنو، ہم تمہیں کیوں دے رہے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ،
انما نطعمکم لوجہللہ، ہم تمہیں جو اطعام دے رہے ہیں نا، ہم جو تمہیں کھلا رہے ہیں نا، لوجہللہ، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلا رہے ہیں۔ بی بی کہتی ہے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم تم سے کوئی جزا چاہتے ہیں، نہ ہم تم سے شکریہ چاہتے ہیں، نہ ہم تم سے جزا چاہتے ہیں۔ صلہ تو تم دے ہی نہیں سکتے، جزا تو تم دے ہی نہیں سکتے، اجر تو تم دے ہی نہیں سکتے، نہیں نہیں نہیں، ہم تم سے شکریہ کی بھی توقع نہیں رکھتے۔ جس کے لیے کیا ہے وہی جزا دے گا، وہی شکریہ ادا کرے گا۔ اور سورہ دہر نے آ کر جزا بھی دے دی، شکریہ بھی کر دیا۔ انما نطعمکم، ہم تمہیں جو دے رہے ہیں نا لوجہ اللہ۔ اچھا یہاں پر صرف یہ نہیں ہے جو دیا ان فقیروں کو، نہیں، جو آج تک دے رہے ہیں، اور صرف مادی روٹیاں نہیں ہیں، یہ جو تمہیں معنوی ذکر دے رہے ہیں، یہ جو تمہیں معنوی رزق دے رہے ہیں، یہ جو تمہیں دلوں کی طہارت دے رہے ہیں، یہ جو تمہیں آنکھوں سے اشک دے رہے ہیں، یہ جو تمہیں دل میں اپنی محبت دے رہے ہیں، یہ جو تمہیں خدا کے ذکر کی یاد دلا رہے ہیں، سب کچھ اس کے لیے کر رہے ہیں۔ آج تک وہ بانٹ رہے ہیں، آج تک وہ عطا کر رہے ہیں۔ زیارت جامع کبیرہ میں، زیارت جامع کبیرہ میں ہمارے اور آپ کے 10ویں امام حضرت امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام، زیارت جامع کبیرہ کون سی زیارت ہے؟ جو امام علی النقی نے پڑھی، تمام معصومین کے لیے یہ زیارت پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی امام کی ولادت ہو، کسی بھی امام کی شہادت ہو۔ زیارت جامع کبیرہ اور زیارت امین اللہ، دونوں زیارتوں کی یہ خصوصیت ہے، آپ کسی بھی امام کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اور دونوں معتبر زیارتیں، دونوں معتبر زیارتیں، زیارت امین اللہ مختصر اور زیارت جامع کبیرہ مفصل تفصیلی زیارت، اہل بیت کا تعارف۔ زیارت جامع کبیرہ میں امام علی النقی فرماتے ہیں اہل بیت کے بارے میں، عادتکم الاحسان، عادتکم الاحسان وسجیتکم الکرم، آپ کی عادت ہے احسان کرنا، آپ احسان کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ سجیتکم الکرم، کرم آپ کی طینت بن چکا ہے، ذات کا حصہ بن چکا ہے، یعنی کرم کے بغیر، احسان کے بغیر، فضل کے بغیر آپ رہ ہی نہیں سکتے۔ مادی رزق بھی یہیں سے ملتا ہے، مادی دعائیں بھی یہیں سے قبول ہوتی ہے، لیکن معنوی رزق بھی یہیں سے ملتا ہے، روح کی غذا بھی یہیں سے ملتی ہے، فکر کی غذا بھی یہیں سے ملتی ہے، قلب کی غذا بھی یہیں سے ملتی ہے، نفس کی غذا بھی یہیں سے ملتی ہے، دنیا بھی یہیں سے ملتی ہے، آخرت بھی یہیں سے ملتی ہے، سب کچھ یہاں سے ملتا ہے اس در پہ۔ لیکن شرط کیا ہے؟ اخلاصا لہ بالربوبیت، آنے والا اخلاص کے ساتھ آئے، آنے والا صرف اور صرف فاطمہ زہرا کے لیے آئے، آنے والا صرف اور صرف آل محمد کے لیے آئے، صرف اور صرف امام زمانہ کی خوشنودی کے لیے آئے، آنے والا صرف اور صرف پروردگار عالم کی رضا کے لیے آئے۔ یہ پاک ہے، اللہ کہہ رہا ہے نا، ان سے ہر قسم کے رزق کو دور کر دیا اور ایسا پاک کر دیا جیسا پاک کرنے کا حق بنتا ہے۔ قبلہ موجود ہے، انما یعنی کیا؟ یعنی صرف ان کو پاک کیا ہے بس۔ انبیاء کہاں گئے؟ اولیاء کہاں گئے؟ اصفیاء کہاں گئے؟ صلحاء کہاں گئے؟ شہداء کہاں گئے؟ مومنین کہاں گئے؟ قرآن کہہ رہا ہے، جیسے قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو کوئی نہیں چھو سکتا مگر وہ جو پاک ہو چکا ہو، مگر وہ جو پاکیزگی تک، مگر وہ جو طہارت تک پہنچ چکا ہو۔ اچھا کوئی ہندو خرید کے، کوئی کافر خرید کے قرآن کو بازار سے ہاتھ لگا سکتا ہے؟ حرام ہے، شریعت میں حرام ہے، لیکن واقع تو ہو سکتا ہے جو اسٹڈی کرتے ہیں، مثلا لائبریریز میں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور جبکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کافر ہیں تو وہ نجس ہے۔ قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، قرآن کو کوئی مس نہیں کر سکتا مگر وہ جو پاک ہو۔ ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ کافر بھی پڑھ رہے ہیں،
شریعت میں حرام ہے لیکن وہ کام تو ہو رہا ہے، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، پھر کیسے حل کریں گے اس مسئلے کو؟ مشکل کو دیکھ کر گھبرائے وہ جس کے پاس مشکل کشا نہ ہو۔ جو مشکل کشا کے در پر ہو وہ مشکل سے کیوں گھبرائے؟ اسی در سے تو جواب ملے گا۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کوئی مس نہیں کر سکتا مگر یہ کہ جب تک وہ پاک نہ ہو۔ قرآن کے ظاہر کی بات نہیں ہو رہی بلکہ قرآن کی ہدایت اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی جب تک اس کا دل پاک نہ ہو گیا ہو۔ مل کر صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد کی زبان میں۔ الفاظ کو مس کرنے کی بات نہیں ہے، معانی کو، الفاظ کو مس کرنے کی بات، شریعت کا حکم سب اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن حقیقت کیا ہے، باطن کیا ہے؟ قرآن کے مفاہیم تک، قرآن کے معانی تک، قرآن کے باطن تک، قرآن کی ہدایت تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک اس کے دل میں طہارت نہ ہو۔ اسی طرح آل محمد کے در تک کوئی آ ہی نہیں سکتا جب تک اس کے دل میں طہارت نہ ہو۔ اب دیکھنا ہے کس کا دل کتنا پاک ہے تو دیکھیے کون اہل بیت سے کتنا نزدیک ہے۔ میں اپنے موضوع پر ہوں۔ اللہ نے ایمان کو کیوں واجب کیا؟ جعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک۔ اللہ نے ایمان کو اس لیے قرار دیا تاکہ تمہارے دل سے شرک کو پاک کر دے۔ شرک کیسے پاک کیسے ہوگا؟ دل سے شرک کی آلودگی کیسے دور ہوگی؟ جتنا جتنا آل محمد سے نزدیک آتے جائیں گے اتنا اتنا شرک سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اتنا اتنا شرک سے، آلودگی سے، رجس سے، نجاست سے، خباثت سے، کثافت سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے صرف اور صرف اہل بیت کو پاک کیا گیا ہے، تو انبیاء کا کیا ہوگا؟ اولیاء کا کیا ہوگا؟ اصفیاء کا کیا ہوگا؟ مومنین کا کیا ہوگا؟ جواب بہت واضح ہے، جو اہل بیت سے جتنا نزدیک ہوتا جائے گا وہ اتنا پاک ہوتا چلا جائے گا۔ جو محمد اور آل محمد سے جتنا جتنا نزدیک ہوتا چلا جائے گا اتنا اتنا اسے پاکیزگی کا تحفہ ملتا چلا جائے گا۔ مل کر صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کی زبان۔ اخلاصاً لہو بالربوبیت۔ اللہ نے شرک کو کیوں حرام قرار دیا؟ تاکہ تم اس کی ربوبیت کے لیے، اس کی بندگی کے لیے، اس کی خاطر اپنے آپ کو پاک کرو۔ بس انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ کس لیے، وہ کب ارزش پیدا کرے گا، اس کی قیمت کب ہے؟ جب اخلاص کے ساتھ ہو۔ جتنا جتنا اخلاص آتا جائے گا اتنا اتنا عمل کی ویلیو بڑھتی چلی جائے گی، اتنا اتنا عمل کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی۔ اب سمجھ میں آیا علی کی ایک ضربت کو ثقلین کی عبادت سے افضل کیوں قرار دیا گیا؟ ضربتیں ضربتیں تو سب نے چلائی ہے، تلوار تو سب نے چلائی ہے، لیکن علی کی ایک تلوار کا وزن ضربتو علی، ضربتو یعنی ایک ضربت، ضربتو علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، ثقلین کی عبادت کے برابر نہیں ہے۔ اور ثقلین میں کون کون آتا ہے؟ ثقلین میں جن بھی آتے ہیں، انسان بھی آتے ہیں، جنوں کی سال ہر سال ہزاروں سال کی عبادتیں ایک طرف، انسانوں میں انبیاء بھی آتے ہیں، اولیاء بھی آتے ہیں، اصفیاء بھی آتے ہیں، عرفاء بھی آتے ہیں۔ سب کی عبادتوں کا وزن ترازو کے ایک پلڑے پر رکھا جائے، ترازو کے دوسرے پلڑے پر علی کی نماز نہیں، علی کا سجدہ نہیں، علی کی تکبیر نہیں، علی کا قیام نہیں، بلکہ علی کی ایک ضربت رکھی جائے، علی کی ایک ضربت کا وزن ثقلین کی عبادت سے زیادہ ہوگا۔ حضرت مولا کائنات علی بن ابی طالب بلند
جس کی ضربت کا وزن اتنا ہے اس کے سجدے کا وزن کتنا ہوگا، جس کی ضربت کا وزن اتنا ہے اس کے قیام کا وزن کتنا ہوگا، جس کی ایک ضربت کا وزن اتنا ہے، جس نے زندگی بھر اللہ کی راہ میں تلوار چلائی ہے، اگر ساری ضربتوں کو شمار کیا جائے تب وزن کتنا ہوگا، تب وزن کتنا ہوگا۔ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، ایک ضربت علی کی۔ اسی لیے جب مولا کو مدینے میں لے جایا جا رہا ہے نا، یہودی مسلمان ہو جاتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے تو آغاز اسلام میں مسلمان نہیں ہوا، دعوت ذوالعشیرہ میں مسلمان نہیں ہوا، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان نہیں ہوا، بدر میں مسلمان نہیں ہوا، احد میں مسلمان نہیں ہوا، خیبر میں مسلمان نہیں ہوا، تو حجۃ الوداع کے موقع پر مسلمان نہیں ہوا، رسول جب مدینے میں تبلیغ کر رہے تھے تب مسلمان نہیں ہوا، یہ کون سا وقت ہے؟ جب اس نے مولا کے گلے میں رسی دیکھی نا، یہ کون سا وقت ہے مسلمان ہونے کا؟ وہ کہتا ہے میں نے اس علی کو خیبر کا دروازہ اکھاڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ جو خدا کی راہ میں خیبر کا دروازہ اکھاڑ سکتا ہے، وہی جب خدا کی راہ میں گلے میں رسی بندھوا رہا ہے، اب مجھے سمجھ میں آیا یہ انسان کتنا بڑا ہے۔ یعنی جس نے تلوار چلا کر بھی اسلام بچایا ہو، جس نے ذوالفقار نیام میں رکھ کر بھی اسلام بچایا ہو، جس نے لڑ کر بھی اسلام بچایا ہو، جس نے اسیر ہو کر بھی اسلام بچایا ہو، اس ذات کو علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ مشنودیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب بلند السلام۔ جس کے ہر کام نے اسلام کو بچایا ہو، اخلاصاً لہو بالربوبیت کی معراج پر جو فائز ہو، جو تطہیراً لکم من الشرک کے کمال پر فائز ہو، اسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ جس کا ایمان اس مرحلے پر ہو کہ وہاں پر تطہیر ہی تطہیر ہو، وہاں پر طہارت ہی طہارت ہو، اسے علی کہا جاتا ہے، اسے علی کہا جاتا ہے۔ اور اسی علی کی خاطر، اسی ولایت کی خاطر شہزادی دربار میں شب شہادت، اسی علی کو بچانے کی خاطر، جس علی نے اسلام بچایا ہے نا، جس علی نے قرآن بچایا ہے نا، جس علی نے شریعت بچائی ہے نا، فاطمہ اس علی کو بچانے کے لیے آئی ہے، فاطمہ اس علی کا دفاع کرنے کے لیے آئی ہے۔ روایت کے جملے ہیں، ما زالت بعد ابیہا، بابا کے جانے کے بعد ہمیشہ فاطمہ کی یہ حالت تھی۔ کیا حالت تھی؟ ناہلت الجسم، بی بی کا جسم پگھلتا جا رہا تھا۔ سن کتنا ہے سادات مجھے معاف کریں گے، سن کتنا ہے؟ 18 سال، بہت بہت تو 20 سال، جوان شہزادی ہے اور جسم پگھلتا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں۔ ناہلت الجسم، دوسرا جملہ سنیں گے، معصبۃ الراس، بی بی کے سر پر ہمیشہ پٹی بندھی رہتی ہے، سر کا درد اتنا ہے کہ سر سے پٹی ہٹتی نہیں ہے۔ تیسرا جملہ سنیں گے، باقیۃ العین، ہمیشہ آنکھوں میں سے آنسو جاری رہتے ہیں۔ ما زالت بعد ابیہا ناہلت الجسم معصبۃ الراس باقیۃ العین منہدمۃ الروح، بی بی ایسے ہو چکی ہے جیسے کسی عمارت کا ستون ٹوٹ جائے، وہ عمارت کیسے گر جاتی ہے؟ منہدمۃ الرکن، جیسے بی بی کا ستون گر گیا ہو، جیسے بی بی ٹوٹ چکی ہو، ٹوٹ کر بکھر چکی ہو۔ روایت کہتی ہے، یغشا علیہا ساعۃ بعد ساعۃ، ہر لہجہ بی بی کو غش آتا ہے اور بی بی غش سے بیدار ہوتی ہے۔
یہ حالت کیوں ہوئی ہے فاطمہ کی؟ عزادار و شب شہادت ہے، گریے کا حق ادا کریں گے۔ یا رسول کی رحلت ہوتی ہے، وہاں پر امت تعزیت دینے کے لیے نہیں آتی، بلکہ آگ اور لکڑیاں لے کر فاطمہ کے دروازے پر آ کر کہتی ہے فاطمہ علی کو باہر نکالو ورنہ اس دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ بی بی کی شہادت انشاءاللہ کل سنیں گے آپ، لیکن آج دروازے کے مصائب سن لیجیے۔ کہتے ہیں علی کو نکالو ورنہ دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ شہزادی دروازے پر آ جاتی ہے علی کے دفاع کی خاطر، اور آ کر کہتی ہے کس دروازے کو آگ لگانے کی بات کر رہے ہو؟ اس گھر میں حسن اور حسین موجود ہیں۔ وہ لعین کہتے ہیں وَإِنْ اگرچہ ہوا کرے، بی بی کہتی اس گھر میں فاطمہ موجود ہے، وہ کہتے ہیں وَإِنْ اگرچہ ہوا کرے، اور وہ صرف کہتے نہیں، آپ کو معلوم ہے 2-4 لوگ نہیں آئے تھے، مدینے کا مجمع آیا تھا، کم از کم 40 لوگ تھے۔ کوئی خشک لکڑیاں لے کر آئے تھے، وہ خشک لکڑیاں جس سے صرف دروازہ نہیں جلتا، یہ پورا گھر جلانا چاہتے تھے، یہ آل محمد کو جلانے کے لیے آئے تھے۔ عزاداروں صرف کہا نہیں بلکہ لعینوں نے دروازے پر آگ لگا دی۔ وہ دروازہ جس دروازے پر رسول سلام کرتے تھے، ابھی رسول کا کفن میلا نہیں ہوا، اس وحی کے گھر سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ فاطمہ دروازے کے پیچھے موجود ہے، کسی کو جانے نہیں دیتی۔ ان لعینوں نے دیکھا فاطمہ رکاوٹ بنی ہوئی کھڑی ہے۔ عزاداروں سادات مجھے معاف کرنا، ایک لعین نے دیکھا کنفس کی کمر میں تازیانہ ہے، اس نے تازیانہ نکالا، بی بی کا ہاتھ نظر آیا، اس نے ہاتھ میں تازیانہ مارنا شروع کیا، بی بی کا ہاتھ چھٹا۔ در سے لگی وہ کہتی تھی آنسو بہا بہا، کیوں در میرا جلاتے ہو، میں نے کیا کیا؟ لیکن کسی نے کچھ نہ سنا، وہ مصیبت دروازہ لات مار کے اس پر گرا دیا۔ پہلو پہ آئی ضرب جو بنت رسول کے، پہلو پہ آئی ضرب جو بنت رسول کے، محسن ہوا شہید شکم میں بطول کے۔ لعین نے لات ماری، شہزادی دروازے اور دیوار کے بیچ میں دب کر رہ گئی۔ عزاداروں دروازے میں کیل موجود تھی۔ فاطمہ نے آواز دی فضہ مجھے بچاؤ، میرا محسن شہید ہو گیا۔ عزاداروں گریے کا حق بنتا ہے، آج کی شب تو شب شہادت ہے نا۔ عزاداروں بی بی نے اس وقت بھی علی کو نہیں بلایا، علی کو تکلیف نہیں دی، فضہ میرا محسن شہید ہو گیا، مجھے بچاؤ۔ جب کسی خاتون کا بچہ سخت ہو جائے نا، خاتون کئی مہینوں تک اٹھ نہیں سکتی، لیکن شہزادی زمین پر گری ہے، شہزادی نے محسوس کر لیا یہ علی کو لے کر جا رہے ہیں۔ بی بی نے فوراً پوچھا فضہ علی کہاں پر ہے؟ فضہ نے بتایا شہزادی علی کو مسجد لے گئے بیعت کرانے کے لیے۔ بی بی درد بھول گئی، محسن کا درد، پسلیوں کا درد، ارے کیل کا درد، بازو کا درد بھول گئی، چادر کو اوڑا، ابو الحسن کو چھوڑو ورنہ تمہارے لیے بدعا کروں گی۔ فاطمہ فریاد کرتی رہی، کسی نے کچھ نہ سنا۔ شہزادی گئی، روضہ رسول پہ گئی، علی نے سلمان کو نزدیک بلایا، سلمان فاطمہ کو روکو، مدینے کی دیواریں ہل رہی ہیں۔ سلمان دوڑتے ہوئے گئے، شہزادی امت کے لیے بدعا نہ کرے۔ شہزادی نے کہا سلمان دیکھتے نہیں ہو، یہ علی کو قتل کرنا چاہتے ہیں، یہ حسنین کو یتیم کرنا چاہتے ہیں۔ سلمان نے کہا شہزادی مجھے علی نے بھیجا ہے۔ فاطمہ نے علی کا نام سنا، جو علی کا حکم ہے،
جو علی کا حکم ہے، فاطمہ علی کی کنیز ہے، دوبارہ سے گھر کی جانب جانے لگی۔ کچھ دیر بعد دیکھا علی آ رہے ہیں، فاطمہ کو بڑا درد ہے، لیکن فاطمہ مسکرا اٹھی، اے علی آئیں، یہ گھر آپ کا گھر ہے، میں آپ کی کنیز ہوں۔ ارے کوئی درد علی کو نہ بتایا، کوئی درد علی کو نہ بتایا۔ شب جمعہ ہے عزادارو، اسی طریقے سے گریہ کیجئے گا۔ بس آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام۔ فاطمہ آپ بڑی خوش نصیب ہے، لعینوں کے درمیان سے وقت کے امام کو بچا لیا۔ ارے کربلا کا میدان ہوگا، آپ کی زینب ہوگی، شمر کا خنجر ہوگا، زینب فریاد کرے گی، ارے میرے بھائی کو نہ مار۔ میری ماں نے چکیاں پیس پیس کے پالا، کوئی نہ سنے گا۔ نو کے نیزہ پہ حسین کا سر بلند ہوگا، کربلا میں آندھی آئے گی۔ قد قتل الحسین، قد ذبح الحسین۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ پروردگار ان آرزوؤں کو رحمان سیدہ میں جگہ عطا فرما، پروردگار اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگار ہم سب کو شرک کی نجاست سے طہارت عطا فرما، پروردگار ہم سب کو اخلاص کی توفیق عطا فرما، پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا سیدہ کی معرفت عطا فرما، سیدہ کی مودت عطا فرما، سیدہ کی اطاعت عطا فرما، سیدہ کی نصرت کی توفیق عطا فرما، دنیا میں سیدہ کی زیارت عطا فرما، مرنے کے بعد سیدہ کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ پروردگار جو جو مومنین موجود ہے سب کی مشکلات کو دور فرما، پروردگار جہاں جہاں پر مومنین پریشان حال ہے سب کی مشکلات پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار پارا چنار کے مومنین کی مدد فرما، غزہ، لبنان، شام، عراق کے مومنین کی مدد اور نصرت فرما، پروردگار اسلام کو کامیابی عطا فرما، دشمنوں کو نیست و نابود فرما، پروردگار ہماری سب سے بڑی دعا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے ناصر و مددگاروں میں شمار فرما۔ ماتم سیدہ۔